بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سوال نمبر 2 کا بیان چل رہا تھا، اور سوال نمبر 2 کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس آیت کی تفسیر طلب کی گئی تھی اور اس کے ساتھ کتب کے نام تھے۔ تو تفسیر کے اندر ہم قرآن سے تفسیر بیان کر چکے ہیں اور حدیث سے تفسیر بیان کر چکے ہیں۔ اب تیسرا مصدر وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال ہیں، اور چوتھا تابعین رحمہم اللہ کے اقوال ہیں۔ یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ خاتم النبیین کلمہ کی وضاحت میں قرآنی گواہی اور نبوی گواہی کے بعد اب صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم کے اقوال سے گواہی پیش کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، خاتم النبیین کی تفسیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے، یہ عنوان تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال کا ہے، لیکن اس عنوان کے تحت جو آراء ذکر کی گئی ہیں وہ تابعین کرام رحمہم اللہ کی ذکر کی گئی ہیں، اور جہاں تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی آراء کا ذکر ہے تو مؤلف مد ظلہ نے ختم نبوت کامل جو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس کے تیسرے حصے کے مطالعے کی تجویز دی ہے، وہاں پر تفصیل کے ساتھ حضرت نے ذکر کیا ہے۔ تھوڑی سی عبارت پڑھ لوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو ختم نبوت کامل کے ان صفحات پر لے جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و تابعین رحمہم اللہ کا مسئلہ ختم نبوت سے متعلق کیا موقف تھا، خاتم النبیین کا ان کے نزدیک کیا ترجمہ تھا۔ اس لیے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ختم نبوت کامل کے تیسرے حصے کا مطالعہ فرمائیں۔ انشاءاللہ اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا، آپ مکمل طور پر اس کو وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ میں یہاں پر چند صفحات آپ کو دکھا دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ یہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ کتنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی شہادت اس مسئلہ اور خاتم النبیین کلمہ کی تفسیر کے اندر موجود ہیں۔ دیکھیے، حضرات صحابہ و تابعین کی شہادتیں ختم نبوت پر، اگرچہ اجماع صحابہ کی مذکورہ بالا نقل کے بعد ضرورت نہیں کہ صحابہ اور ائمہ سلف کے فرادہ شخصی اقوال نقل کیے جائیں، لیکن تائید کے طور پر چند آثار صحابہ و تابعین لکھ کر ان حضرات صحابہ کرام کے اسماء گرامی پیش کیے جاتے ہیں جن سے ختم نبوت کی تصریح کسی حدیث میں منقول ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ایک طویل کلام کے ذیل میں واقعہ ردت کے وقت ارشاد فرمایا، قد انقطع الوحی وتم الدین او ينقص وانا حی، رواہ النسائی بهذا اللفظ معناه في الصحیحین۔ ترجمہ، اب وحی منقطع ہو چکی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اب وحی منقطع ہو چکی ہے اور دین الہی تمام ہو چکا، کیا میری زندگی ہی میں اس کا نقصان شروع ہو جائے گا؟ تو یہ دیکھیے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گواہی موجود ہے کہ ان کے نزدیک بھی خاتم النبیین کا یہی معنی اور مفہوم ہے کہ وحی ختم ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، اب مزید کسی وحی کی یا دین میں کمی اضافے کی حاجت باقی نہیں ہے۔ عقیدۃ الامہ فی معنی ختم النبوہ کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی گواہی بھی مذکور ہے، بخاری شریف کے حوالے سے انہوں نے لکھی ہے، ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان الوحی قد انقطع وانما ناخذکم الان بما ظہر لنا من اعمالکم۔ آگے مزید بھی حدیث کا ٹکڑا ہے، ہمارا محل استشہاد ہے وان الوحی قد انقطع، اب وحی کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک بھی خاتم النبیین کا یہی معنی اور مفہوم ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی وحی اور نہ ہی کسی نئے دین کی یا کمی اور اضافے کی ضرورت باقی ہے۔ بہرحال یہ دو گواہیاں میں نے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی ذکر کر دی ہیں، بہت سارے صحابہ سے منقول ہے، انشاءاللہ ان کے نام آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ دیکھیے ان صحابہ کرام کے اسماء گرامی جو ختم نبوت کے شاہد ہیں۔ سب سے پہلا نام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور نیچے نام آپ کی اسکرین پر موجود ہیں۔ یہ 80 کے قریب نام یہاں پر حضرت نے جمع کیے ہیں، یہ دیکھیے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور آخر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما۔ تو یہ 80 صحابہ وہ ہیں جن سے صراحتاً منقول ہیں، کوئی کلمات ہم تک پہنچے ہیں، وگرنہ ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جن کی طرف سے کوئی اور بات ایسی پہنچی ہو کہ اس میں کسی قسم کی گنجائش نکلتی ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تمام تر صحابہ کا اجماع بھی ایک اکیلی دلیل نہیں ہے، بلکہ گویا وہ تمام کے تمام صحابہ جتنی تعداد میں اس وقت موجود تھے
ان سب میں سے ہر ذات اس معنی کی گواہی اور دلیل ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے نزدیک کیا معنی اور مفہوم تھا آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ میں حضرت تابعین رحمہم اللہ کے ذکر کی طرف بڑھتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ائمہ اور سلف گزرے ہیں ان کی بھی تمام تر آراء ختم نبوت کامل کے اندر موجود ہیں۔ کچھ فہرستیں انشاءاللہ میں اسکرین پہ لے آؤں گا۔ اپنی کتاب کی طرف واپس چلتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر صرف 2 تابعین کرام رحمہم اللہ کی آراء مبارکہ درج کی جاتی ہیں۔ پہلی رائے ہے امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ، ان کا نام ہے محمد ابن جریر طبری، جن کی وفات 310 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ اپنی عظیم الشان تفسیر یعنی جامع البیان فی تأویل القرآن، جو کہ تفسیر طبری کے نام سے مشہور ہے، اس میں حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے خاتم النبیین کی تفسیر میں روایت فرماتے ہیں، عن قتادہ ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ای آخرہم۔ ابن جریر صفحہ نمبر 16 جلد نمبر 22۔ اگلے صفحے پہ اس کا ترجمہ دیکھیے۔ ترجمہ: حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آیت کی تفسیر میں فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین یعنی آخر النبیین ہیں۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ کا یہ قول شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تفسیر در منصور میں عبد الرزاق اور عبد بن حمید اور ابن منذر اور ابن ابی حاتم سے بھی نقل کیا ہے۔ در منصور صفحہ نمبر 204 جلد نمبر 5۔ اس قول نے بھی صاف وہی بتلا دیا جو ہم اوپر قرآن عزیز اور احادیث سے نقل کر چکے ہیں کہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین ہیں۔ کیا اس میں کہیں تشریعی، غیر تشریعی، بروزی و ظلی وغیرہ کی کوئی تفصیل ہے؟ کوئی تفصیل نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ عقیدہ قائم کر لینا تشریعی، غیر تشریعی، بروزی، ظلی وغیرہ، اس کی کوئی دلیل سلف کے اندر نہیں ملتی۔ نیز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت ہی آیت مذکورہ میں ولیکن نبینا خاتم النبیین ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت کی روایت کو ذکر کیا گیا ہے، اس میں تسامح ہے۔ تسامح 2 اعتبار سے ہے۔ پہلا یہ کہ ولیکن نبینا، نبینا کا کلمہ نہیں ہے بلکہ ولیکن نبیین، اور دوسرا خاتم النبیین نہیں ہے بلکہ ختم النبیین ہے۔ آپ اس کے لیے تفسیر طبری دیکھیں، تفسیر کشاف دیکھیں زمخشری رحمہ اللہ کی، قرطبی دیکھیں، مدارک ابی سعود، بہت ساری کتب کے اندر آپ کو یہ ولیکن نبیین ختم النبیین صیغہ ماضی کے ساتھ ہی کلمہ ملے گا، اور نبیین یعنی نون جو متکلم کی ضمیر ہے اس کے بغیر ملے گا۔ ہاں، المحرر کے اندر آپ کو ابن عطیہ رحمہ اللہ نے جو ذکر کی ہے روایت، اس میں ولیکن نبینا مل جائے گا، لیکن خاتم اس میں اعلیٰ کا صیغہ وہاں پر بھی نہیں ہے، ختم النبیین کا صیغہ ہے۔ تو یہ تسامح ہے، اس لیے کہ یہ جو روایت لکھی ہے یہ کتب میں نہیں ملتی، اور دوسرا یہ کہ اگر خاتم یہی صیغہ باقی رکھا جائے اس میں اعلیٰ کا تو پھر تو یہ توضیح بنتی ہی نہیں ہے، یہ دلیل بنتی ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک میں بھی خاتم النبیین ہے اور یہاں پر بھی خاتم النبیین ہی ہے۔ تو صحیح روایت کیا ہے؟ ولیکن نبیین ختم النبیین۔ آگے چلتے ہیں، جو خود اسی معنی کی طرف ہدایت کرتی ہے جو بیان کیے گئے ہیں، اور سیوطی رحمہ اللہ نے در منصور میں بحوالہ عبد بن حمید حسن رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے، عن الحسن فی قولہ وخاتم النبیین قال ختم اللہ النبیین بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وکان آخر من بعث۔ در منصور صفحہ نمبر 204 جلد نمبر 5۔ ترجمہ: حضرت حسن رحمہ اللہ سے آیت خاتم النبیین کے بارے میں یہ تفسیر نقل کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسولوں میں سے جو اللہ کی طرف مبعوث ہوئے آخری ٹھہرے۔ تو یہ 2 روایتیں تابعین کرام رحمہم اللہ سے آپ کے سامنے اسکرین پر آ چکی ہیں۔ فرماتے ہیں کیا اس جیسی صراحتوں کے بعد بھی کسی شک یا تعویل کی گنجائش ہے، اور بروزی یا ظلی کی تعویل چل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں چل سکتی، اس قدر صراحتیں موجود ہیں، اور یہاں پہ تو کچھ بطور نموذج ذکر کی گئی ہیں، دیگر کتب کے اندر تفصیلی طور پر ان کو ذکر کیا گیا۔ میں نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی شہادات تو آپ کے سامنے رکھ دیں کہ 80 صحابہ سے قولاً منقول ہے، عملاً تو تمام تر صحابہ سے منقول ہے
اب میں یہاں پر مفسرین اور محدثین کی فہرست آپ کے سامنے لے آتا ہوں، باقی تفصیلات وغیرہ آپ مطولات میں خود دیکھ لیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ عقیدہ تسلسل سے ایسا ہی چلا رہا ہے۔ کوئی بھی ایسا زمانہ نہیں گزرا جس میں کسی بھی عالم نے، فقیہ نے، محدث نے، مفسر نے کوئی اس کے خلاف معنی لکھا ہو یا کوئی کسی قسم کی گنجائش اس میں دی ہو، کیونکہ اس کے بعد خاتم النبیین اور اصحاب لغت، یہ لغت کی طرف معنی کی بات چلی جائے گی، تو یہیں پر میں ان فہرستوں کو مختصراً ذکر کر دیتا ہوں۔ محدثین کی فہرست پہلے موجود ہے، دیکھیں یہاں ان حضرات محدثین کی فہرست موجود ہے جن کی احادیث دوسرے باب میں ذکر کی گئی ہیں۔ دیکھیں ابتدا ہوتی ہے امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ سے، اور یہ فہرست چلتی ہے، نیچے اور نام بھی ہیں، یہ دیکھیے علامہ شعبی تک 58 نام ذکر کیے گئے ہیں۔ ان حضرات نے ختم نبوت سے متعلق مرفوع روایات ذکر کی ہیں بغیر کسی تعویل تخصیص کے اور بغیر کسی اور معنی کی گنجائش، انہوں نے بھی یہی معنی ذکر کیا ہے۔ تو آپ کے سامنے حضرات محدثین کی فہرست بھی آ گئی۔ اب میں حضرات مفسرین کی فہرست بھی آپ کے سامنے اسکرین پہ لے آتا ہوں۔ دیکھیے امام التفسیر والحدیث ابو جعفر طبری، اور یہ فہرست چلتی ہے، اور نیچے 27 مفسرین کے نام موجود ہیں۔ یہ تو حضرت نے کچھ نام ذکر کیے ہیں، وگرنہ کوئی بھی تفسیر اس معنی سے خالی نہیں ہے، اور یہ جو فہرستیں ہیں یہ بھی حضرت نے اپنے حت المقدور جو ان کو میسر تھی وہ نام ذکر کیے ہیں، وگرنہ بہت سارے ایسے نام ہیں جو یہاں مذکور نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اسی کتاب کے اندر ختم نبوت کامل کے اندر آپ کو فقہا کے اقوال بھی جمع شدہ ملیں گے، متکلمین کے، صوفیاء کرام کے اقوال بھی جمع شدہ ملیں گے۔ تو یہ کتاب بہت زیادہ مفید ہے، نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی موجود ہے، آپ خرید کر بھی اس کو پڑھیں، انشاءاللہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ تو یہ میں نے یہاں پر صحابہ کرام، تابعین کرام، مفسرین، محدثین کے حوالے سے جو ختم نبوت کے معنی سے متعلق شہادات تھیں یا ان کے اسماء گرامی تھے وہ آپ کی اسکرین پر پیش کر دیے ہیں۔ اب اگلا ہمارا عنوان ہے خاتم النبیین اور اصحاب لغت۔ چونکہ یہ بھی تفصیلی عنوان ہے، اس کو اگلی ویڈیو پہ چھوڑتے ہیں، انشاءاللہ اس میں پھر اس کو تفصیلی طور پر پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔